السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ماں بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارے عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ عمل کی نیت سے سنیں گے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے فبشر عباد،
میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ماں بہنیں دل میں ایک ارادہ کریں، دل میں ایک نیت کریں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ طبیعت کی وجہ سے کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنی نہیں، میرا گلا بھی مجھے بات کرنے میں ساتھ نہیں دیتا، بس اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ صحیح کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ دولت ایمان۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، میں نے پہلے آپ کو بتلایا اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اور ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ نے ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، تم پر رحم کا، احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ تو ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ لیکن ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت، ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے، بلکہ یوں سمجھ لو دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور جتنے گناہوں سے، جتنی اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تمام نیک اعمال کے کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ رہ جائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام سے، کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ بادروا بالاعمال، اے میرے صحابہ اکرام نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، یہ دنیا کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا چاہیے، اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی کر لینا چاہیے، نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح 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 کے فتنے آنے سے پہلے ہر دن ایک نیا فتنہ تمہیں سننے کو ملے گا، ہر رات ایک نئے
نئے فتنے کی خبر تمہیں سننے کو ملے گی۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سن لو میرے صحابہ اکرام، میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، حال یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ایمان اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں کو دینے والا اللہ خود فرماتے ہیں نعمتیں دینے والی ذات میری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حق ادا کیا، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حق ادا کیا، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حق ادا کیا، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حق ادا کیا، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حق ادا کیا، قرآن کریم کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے، کیا حق ادا کیا۔ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی میں نصیب فرمائی، تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں کل جواب دینا ہوگا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ پاک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے، نعمتوں کا دینے والا تو ایک اللہ ہی ہے، میری طرف سے اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرتے رہو گے، اس نعمت کی تم قدردانی کرتے رہو گے تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے لَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ماں بہنیں، یہ مذہب اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کی دولت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی راہ کو اختیار کرو گے، کسی اور کے طریقے کو اختیار کرو گے، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، چونکہ یہ پروگرام کا مقصد ایک بڑا اہم مقصد کے تحت آپ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ نے بہت سے ماں باپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ہم انہیں صحیح دین سکھلائیں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں کل سوال ہونے والا ہے۔ اب میں کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس کے بعد ہم نیت کر کے جائیں گے، ارادہ کر کے جائیں گے۔ جتنی بھی باتیں یہاں سے سنی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو عمل کی نیت کر کے جائیں گے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے نبی ہیں، بڑے مقام والے نبی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آخر میں ہمارے نبی تمام کے تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی دعوت پیش کی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ آخر میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایمان کی حقیقت سمجھائی کہ ایمان والے مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایمان والی عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ایمان والے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی نے ہمارے سامنے واضح فرما دیا کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے،
گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی اب تمام عالم کی ہدایت کے لیے ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین، اب رحمۃ للعالمین بھی بن کر آئے، وہدی للعالمین، اور آپ ہدی للعالمین بھی بن کر آئے۔ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اس لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ آخری دین ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی اور شریعت نہیں آنے والی، کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آنے والی۔ آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم، نبیوں کا سلسلہ ختم، ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے رہنمائی اسی میں موجود ہے، یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور تفریح کے طریقے بھی بتلا دیے ہیں۔ کون سے موقع پر خوشی منانی چاہیے، کون سے موقع پر تہوار منانا چاہیے، غم کا موقع کون سا، خوشی کا موقع کون سا، یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرما دیا ہے۔ کھیل کود کے طریقے بھی بتلا دیے ہیں، سارے طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں کسی اور کے طریقے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے آپ رہبر اور مربی اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے۔ ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کے فیصلے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ذلت کے فیصلے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی کے پاس ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر کہا کہ حضرت اگر اسلام میں پردے کا حکم نہ ہوتا، چہرہ چھپانا اسلام میں کھولنے کی اجازت ہوتی، چہرہ چھپانا ضروری نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب کو اتارتی، اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹاتی اور میں اپنا چہرہ آپ کو بتلاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے۔ اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری بیوی لانا چاہتا ہے۔ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات کو سنا، بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آیا تو سارے مریدین نے فرمایا کہ حضرت اس میں بے ہوش ہونے کی کیا بات تھی؟ ارے ایک عورت تھی، وہ اپنا مسئلہ حل کرنے آئی تھی، اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی، اسے جواب دے دیتے، ارے اسے تسلی بخش جواب دے دیتے، لیکن آپ تو اس عورت کی بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ حضرت پیران پیر عالم ربانی نے فرمایا کہ او لوگوں سن لو، ایک عورت مخلوق ہے جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟
تو حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، اللہ کے ہم تابع بن جائے، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اور اب ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو غیروں کے طریقے سے نہ روکیں، تو کتنا بڑا نقصان ہم اپنی ذات کا کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی نقصان اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان۔ تو کیا فرمایا کہ اب ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا فرما بردار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی یعنی کسی پرائے، کسی غیر مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا شوہر اس کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو پھر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرح غیروں کے طریقے کو اور تہواروں کو اپنا کر ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اور کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، چونکہ یہ 14 جنوری جب آتی ہے، اب اس سے آنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مسلم جتنا اس تہوار کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا، اتنا ہمارے مسلمان کے بچے پاگل ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت دین نصیب فرمایا ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو روکتے نہیں۔ سن 1734 کے اندر ہوا ایسا تھا، میں مختصر آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ غیر مسلم آدمی نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، یعنی بے ادبی کی تھی۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی یعنی بے ادبی اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اس وقت ہوا ایسا کہ کورٹ میں کیس چلا، اور جب پتہ چلا کہ جرم ثابت ہو گیا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے نبی کی بے ادبی کی ہو، اللہ کے نبی کی شان میں غلط سلط باتیں کی ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اقدس کی لاڈلی بیٹی ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، اس کی شان میں گستاخی کی، اسے قتل کیا گیا، اسے مار ڈالا گیا۔ تو اس وقت ہوا ویسے کہ غیر مسلم نے اس کی وفات کے دن یعنی اس کے قتل کے دن کو تماشا بنایا، اور تماشا نہ بنانے کے بعد وہاں سے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو پتنگ لا کر دیتے ہیں کس کے سپورٹ میں دیتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت نہیں؟ کیا ہمارے نبی کی بیٹی سے ہمارے دل میں اتنی محبت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس گناہ سے بچا لیتے، اس اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے؟ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرے گا، جو جس قوم جیسی زندگی گزارے گا، کل قیامت میں اللہ پاک مرنے کے بعد اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھایا ہے، صحیح رہبری ہماری فرمائی ہے، لیکن ماں بہنیں یہ پتنگ اڑانے میں کتنا نقصان ہے، ہم اپنی جان کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ بہت سی ماں بہنیں ایسا بھی کہتی ہیں، ارے ہمارے بچے تو مانتے نہیں ہیں، ہم سمجھا کر تھک جاتے ہیں لیکن بچے ماننے کو تیار نہیں۔ ماں بہنیں یہ بات غلط ہے، یہ کون کہتا ہے بچے نہیں مانتے؟ ارے بچے کیوں نہیں مانیں گے؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ رات کے وقت میں لائٹ جاتی ہے، الیکٹرک لائٹ چلی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں موم بتی جلاتے ہیں، گھر میں چراغ جلاتے ہیں، گھر میں دیا جلاتے ہیں۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ موم بتی چونکہ جل رہی ہے، موم بتی سے روشنی نکل رہی ہے، اس چھوٹے بچے
ने मोमबत्ती को देखा, अब वो छोटा बच्चा मोमबत्ती की तरफ जाता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम उसे पकड़ने देते नहीं है। क्यों? हम जानते हैं कि ये दुनिया की आग है, अगरचे मोमबत्ती की आग है, लेकिन बच्चे का हाथ जल जाएगा। फिर बच्चा दूसरी मर्तबा ट्राई करता है, कोशिश करता है, हम फिर उसको जाने देते नहीं, बल्कि 2 हाथ से पकड़ लेते हैं। पहले 1 हाथ से पकड़ा था, अब 2 हाथ से पकड़ते हैं। फिर बच्चा जिद करता है, फिर रोकर उस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम उसको 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं और थप्पड़ लगाकर उसका रोना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हाथ से मोमबत्ती पकड़ने देते नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं अगर ये मासूम बच्चे ने मोमबत्ती को पकड़ लिया, उसका हाथ जल जाएगा, उसकी चमड़ी जल जाएगी। तो माँ बहनें, हम अपने बच्चों को ढील देकर, ये बात कहकर कि हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, पतंग उड़ाने के पैसे देते हैं, पतंगे ला कर देते हैं, इनके ईमान को भी बर्बाद करती हो माँ बहनें, और जहन्नम के हवाले करने का फैसला तुम खुद करती हो। इसलिए बचपन से अपने बच्चों के दिलों में ये बात होनी चाहिए, अरे बच्चों, ये हमारे मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। आपने देखा होगा गैर मुस्लिम कभी ईद नहीं मनाते, गैर मुस्लिम कभी बकरा ईद के त्यौहार को नहीं मनाते, लेकिन हमारे मुसलमान के बच्चे हैं, ये दिवाली के मौके पर हमने देखा जितने फटाकड़े फूटने की आवाज़ें मुसलमानों के महल्ले से आई हैं, बल्कि कभी कभी तो ये फैसला करने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये गैरों का महल्ला है या मुसलमानों का महल्ला है। इसलिए माँ बहनें सोचना चाहिए। देखो, दुनिया की ज़िंदगी में हर कोई बीमार है, कई लोग दुनिया से चले गए, कोई मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से चला गया। अभी कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हुई ही नहीं है, अभी कुछ हालात दुरुस्त हुए थे, वापस सुनने को मिला कि तीसरी लहर आने वाली है। आखिर ये सब क्या बातें हैं? हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है। माँ बहनें, अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में बारिश का होना, क्या ये अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है? अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपनी बंदियों से मोहब्बत करता है। माँ बाप अपने बच्चों से नफ़रत नहीं करते, माँ बाप से कई गुना ज़्यादा मेहरबान, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों को कैसे परेशानी में मुब्तला करेगा। लेकिन हकीकत ये है, हम परेशान हुए हैं, हमारे अमाल की वजह से परेशान हुए हैं। हमने अल्लाह को नाराज़ किया, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया, जिसके नतीजे में हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में हमें हालात का सामना करना पड़ा। अब माँ बहनें, मैं मुख्तसर आपको बतलाता हूँ। देखो, पतंग उड़ाने की हकीकत मैंने आपको बतला दी कि पतंगबाजी कहाँ से शुरू हुई है और किसने शुरू की है, वो मुख्तसर मैंने आपको बतलाई है। लेकिन हकीकत याद रखो, पतंग उड़ाने में नुकसान कितने ज़बरदस्त हैं। पतंग उड़ाने में हर एक की नीयत ये होती है कि दूसरे का पतंग काटूं और उसका नुकसान करूं, तो किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना हराम है। बल्कि हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाए। माँ बहनें, ये ऐसा तकलीफ़ दे त्यौहार है। आपने देखा, हमने कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले देखा, 2-3 दिन पहले मोबाइल में ये ख़बर सुनी कि 15 बच्चे पतंग के पीछे दौड़े, जिसके नतीजे में वो कुएं में गिर गए और कई जानवरों की मौत हो जाती है, कई परिंदों की मौत पतंग की दूरी की वजह से होती है। अरे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना और इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर देना, हकीकत ये बद्दुआ का बाइस होता है। बहुत सी मर्तबा किसी रिश्तेदारों की जान चली जाती है, उनके घर वालों की बद्दुआओं का लगना। दूसरी नुकसानी क्या है? पतंग उड़ाने में अक्सर आदमी नमाज से गाफिल हो जाता है। हालांकि नमाज तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मुसलमान उस वक्त मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं जब तक कि उसकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज ना हो। माँ बहनें, हमने सुना कि कई लोग दुनिया से जा रहे हैं, कईयों की मौतें हो रही हैं, इतने हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद मुसलमानों का हाल ये है, हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कबूतरबाजी चलती थी।
اس پر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے والوں کو شیطان فرمایا تھا، یعنی کبوتر کے پیچھے جو بھاگتے تھے ان کو شیطان فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کبوتر کو لوٹنا، اس کے پیچھے دوڑنا ایمان کے خلاف فرمایا تھا۔ علماء نے پتنگ بازی کو کبوتر جیسا ہی کہا ہے، اس لیے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ماں بہن، یہ باتیں آپ سن کر جاتی ہو، اپنے گھر میں بتلاؤ۔ اگر بھائی پتنگ چکانے کا عادی ہے، ارے بیٹا پتنگ چڑھانے کا عادی ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی گنی جائے گی، اور فضول خرچی کرنے والا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور کل قیامت میں حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ پاک کچھ سوالات کریں گے، زندگی کس مقصد میں گزاری ہے؟ زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو مقصد سمجھایا اسی مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری ہے؟ پھر اللہ پاک سوال کریں گے، ارے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تو خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح تھا یا غلط، یہ بھی سوال ہوگا۔ کمانے کا راستہ صحیح تھا یا غلط، یہ بھی سوال ہوگا۔ اور بالخصوص جوانی کے بارے میں، جوانی تم نے کس مشغلے میں گزاری اور جتنا علم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا ہے؟ تو ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، گر جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، یہ پتنگ اڑانے کے خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں یہ کل قیامت میں بدن کے تمام اعضاء کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ہم اپنی باڈی کے خود مالک نہیں ہیں، اپنی باڈی کے خود مالک ہوتے تو خود کشی کرنا یعنی خود کی جان لے لینا جائز ہوتا، بلکہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی جان کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ ارے یہ ہاتھ بھی اللہ کی قیمتی نعمت ہے، یہ پیر بھی اللہ کی قیمتی نعمت ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی قیمتی نعمت ہے، یہ کانوں میں سننے کی طاقت بھی اللہ کی قیمتی نعمت ہے، یہ زبان میں بولنے کی طاقت بھی اللہ کی قیمتی نعمت ہے۔ اب پتنگ بازی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کسی کا گلا کٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کے پیر کٹ جاتے ہیں، اور جب کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار بیچارے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ماں بہنیں ہرگز ہم اس عمل کی طرف نہ جائیں، اپنے بچوں کو خود سمجھائیں۔ اگرچہ آپ عورتیں ایسی آئی ہیں، آپ کے گھر میں مانتا ہوں کہ پتنگیں نہیں آتی ہوگی، آپ کے گھر میں بچے پتنگ نہیں اڑاتے ہوں گے، لیکن محلے والی عورتوں کو، پڑوس والی عورتوں کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھائے۔ اور کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ مستیاں کرنا، ٹھاٹھا ٹھیٹھی کرنا، یہ سب بھی مل گیا ہے۔ یعنی اوپر چڑھتے ہیں، اوپر چڑھنے کے بعد جب بد نظریہ ہوتی ہیں، جب آنکھوں کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ مستیاں کرنا، یہ سب بھی مل گیا ہے، جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں اب سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خوب بچنا ہے، اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخی رسول کی صف میں کھڑا نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماں بہنیں یہ مختصر باتیں میں نے آپ کو 14 جنوری کے متعلق بتلائی ہیں۔ اپنے بچوں کو بچانے کا ضرور اہتمام کرو۔ دیکھو یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے گی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرا گلا ساتھ دیتا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ کہنے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا، 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اب دنیا کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آئندہ کیا ہونے والا ہے، بس اللہ کی ذات جانتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہے آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا ہے۔
ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق فیصلے ہو، ہماری چاہت کے مطابق اللہ ہمارا ہر کام کر دے، ہماری ہر مراد پوری ہو جائے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، اللہ پاک اپنی بندیوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ دیکھو ماں بہنیں، تمہاری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ماں بہنیں، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک فتنے اور فساد کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس وقت دنیا کا ایسا گندا ماحول، انٹرنیٹ کا، یہ دنیا کا ایسا گندا ماحول ہے، یہ موبائل نے، یہ انٹرنیٹ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا معلوم نہیں، جہنم کے کنارے تک پہنچا کر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں یہ فتنے فساد کے دور میں اس آیت کریمہ کو خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ہمارے نبی بخشائے تھے، آپ کے لیے ساری کائنات کو سجایا آپ کے صدقے طفیل، اس کے باوجود ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ تو اس دعا کو بھی خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، پھر اس کی اچھی تربیت کریں، پھر جوان ہونے کے بعد اس کی شادی کر دیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے محبت سے اولاد کو سمجھائے، گھر میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ کرے، موبائل اور انٹرنیٹ کو 10 15 20 منٹ کے لیے بند کر کے پورے گھر کے تمام لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ تعلیم کرنے کا اہتمام کرے، یعنی بچوں کے سامنے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان، مبارک زندگی کو رکھے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی بچوں کو تعلیم دے، جس کے نتیجے میں بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ موجود ہے، 19ویں پارے میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے گا اور دیندار بھی بنائے گا۔ لیکن سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں۔ تو ماں بہنیں اللہ کی ولیہ بننا چاہتی ہو، یہ چاہتی ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے مزاج کے موافق فیصلے ہونے لگے، ہمارے مزاج کے موافق اللہ کی طرف سے مددیں آنے لگے، تو 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ نمبر 1، اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے، مرنے کے وقت کو آسان فرمائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے۔ اور نمبر 2، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کے دل کو زخمی نہ کرو۔ یہ 2 کام زندگی میں ہے ماں بہنیں۔ دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائے گا میری بندی تو میری ولیہ بن چکی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔